بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ اب سے سلسلہ وار آپ لوگوں کے سامنے سچائی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو اسی کی ایک کڑی آج آپ لوگوں کے سامنے سچائی کے فوائد، یعنی ایک انسان جب سچ بولنے لگتا ہے تو اسے دنیا و آخرت میں کیا فائدے ملنے والے ہیں، ایسے انسان کو دنیا و آخرت میں کیا فوائد حاصل ہونے والے ہیں، اس کا ثمرہ و نتیجہ کیا ملنے والا ہے، آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ہم جب دیکھتے ہیں کسی بھی کامیاب انسان کو، تو اس کی کامیابی کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، بہت سارے وسائل ہوتے ہیں، بہت ساری اشیاء ہوا کرتی ہیں، لیکن انہی اشیاء میں سے جس چیز کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوئی ہوگی وہ سچائی ہے۔ کوئی انسان لاکھ کوششیں کر لیں، اس کے پاس لاکھ اسباب پائے جائیں، لیکن اگر وہ انسان سچا نہ ہو، اس کے اندر سچائی والی صفت نہ پائی جاتی ہے، تو پھر وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ گرچہ اسے وقتی طور پر کامیابی مل جائے، لیکن ابدی دائمی کامیابی اس کو میسر ہونے والی نہیں ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سچائی کے بہت سارے فوائد ملتے ہیں، جن میں سے چند آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو انسان سچ بولتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں داخلہ عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا یوم ينفع الصادقین صدقهم، کہ اس دن کو یاد کرو جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، فائدہ پہنچائے گی۔ لہم جنات، سچے لوگوں کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے سچے لوگوں کے لیے یہ فائدہ بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہوگی، اور جنت کا ملنا ایک بہت بڑی کامیابی ہوا کرتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو تجارت کرنے والے آپس میں خیار رکھتے ہیں، اختیار کا انہیں حق ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جدا نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ دونوں کے دونوں گفتگو میں سچائی کو لازم پکڑے، سچے ہوں، وَبَيَّنَا، اور چیزوں کے اندر جو کچھ خرابی خوبی جو کچھ ہے اس چیز کو بیان کریں، بُورِكَ لَهُمَا، تو ان دونوں کو برکتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اس حدیث پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو تجارت والوں کو بھی
ان دو تاجروں کو بھی جو سچائی کو لازم پکڑتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بات کہی ہے کہ ایسے لوگوں کے زندگیوں میں اللہ رب العالمین برکتیں عطا کرے گا۔ اور وہ مشہور معروف حدیث جس کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بھی جہنم رسید کر دے گا جو لوگ جھوٹی مالوں سے جھوٹی تجارت کیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غار والوں کا واقعہ، کہ جب غار والے غار میں جا کر پھنس گئے تو آپس میں جس چیز پر اتفاق ہوا، کہا کہ لا ینجیکم الا الصدق، کہ ہم میں سے جو صدق دل سے سچائی کے ساتھ ہم نے جو اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، اگر ہم انہی اعمال کو اللہ کے پاس پیش کریں گے تو وہی اعمال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ تو پھر سب نے اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی خاطر جو اعمال کیے اس کو یاد کیا۔ تو گویا ان تینوں نے آپس میں جس بات پر اتفاق کیا وہ یہ کہ زندگی میں ہم نے جو کیا وہی جس میں سے جو سچ ہے وہی سچ کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ ہمیں نجات دے گا، اور حقیقت میں اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دے دیا۔ تو گویا اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین دنیاوی مصائب و مشکلات، الجھنیں، تکلیفیں، آلام، سچائی کے ذریعے ہمیں نجات دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ جو کوئی بندہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے صدقا من قلبہ، سچے دل کے ساتھ، ایسا نہیں کہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہو یا کفر پایا جاتا ہو، سچے دل کے ساتھ جو شہادتین کا اقرار کرتا ہو تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو گویا یہ سچائی کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو انسان سچائی کو لازم پکڑتا ہے ایسے انسان کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، راوی حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من افضل الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے۔ یہاں پر ایک بات بتلا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے اعتبار سے، سوال کرنے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات مختلف ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الناس، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، اس کے بہت سارے علامتیں، بہت سارے اسباب بیان کیے، جن میں سے ایک تھا صدوق اللسان، جو زبان کے اعتبار سے سچا ہو وہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ تو گویا جو انسان اپنی زبان سے سچائی کو ادا نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، ایسا انسان کبھی لوگوں میں افضل و برتر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سچائی یہ دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ جب انسان سچ بولنے لگتا ہے تو انسان کے سارے اعمال، اس کا سارا جسم محفوظ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، کہ خبردار کہ جسم میں ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا حصہ و پارٹ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست رہے تو سارا کا سارا جسم درست رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ کلہ، اگر وہ بگڑ جائے، ٹیڑھا ہو جائے، خراب ہو جائے، سارا کا سارا جسم خراب و برباد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ چیز دل ہے۔ تو گویا اس حدیث کا میرے درس سے تعلق یہ ہے کہ انسان بہت ساری باتیں ایسے بتاتا ہے جس کا تعلق صرف زبان سے ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا ہے۔ سچائی وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اگر دل سے نکلنے والی سچائی ہو تو انسان سارا کا سارا جسم اس کا محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ سچائی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو تمام تر نیکیاں آسان اور سہول ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک انسان جب سچائی کو لازم پکڑ لیتا ہے
تو اللہ رب العالمین نیکی کے تمام تر راستے اس کے لیے آسان اور مہیا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق کہ لوگوں سچائی کو لازم پکڑ لو، فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی یہ نیکی کی طرف لے جانے والی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، اور انسان برابر سچائی کو لازم پکڑتا رہتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کے تلاش میں رہتا ہے، حتى يكتب عند الله صديقا، اور ایسے انسان کو اللہ رب العالمین کے ہاں صدیق یعنی سب سے سچا انسان لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچائی کو لازم پکڑیں۔ اسی موضوع کے تحت اور بھی مزید باتیں آپ لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو سچائی کو لازم پکڑنے والا بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔